واجب الاحترام رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کے اختتام پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کی معراج وہ زمینی ہے۔ واحد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہستی ایسی ہے کہ جن کی معراج آسمانی ہے۔ معراج ایک معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا۔ باقی انبیاء کو بھی معجزے ملے، کسی نبی پیغمبر یا رسول ان کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، کسی کو 5 ملے، کسی کو 10 ملے۔ 1,23,999 انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات جو دنیا کے اندر آئے، سب کو 1 2 4 معجزے ملے۔ کسی بھی نبی کو 12 معجزوں سے زیادہ نہیں ملے۔ واحد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,23,999 انبیاء کے سارے معجزے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے۔ اب صرف ایک اشارہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ ملا۔ اب معجزے کی تعریف یہ ہے جو عقل میں بات نہ آئے، جو سمجھ سے بالا تر بات ہو۔ اب آگ کا کام ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالی جائے اس کو جلا کے راکھ کرتی ہے۔ اب یہ عقل سے بالا تر بات ہے، عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ معجزہ ملا ابراہیم علیہ السلام کو۔ میں اشارے صرف دوں گا، تفصیل آپ کو پتہ ہے، سنی ہے آپ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام تھا جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے ہیں، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو نہیں چھوا۔ اب یہ معجزہ تھا۔ اور پھر وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور پھر اگلی بات بیٹے اسماعیل کا معجزہ۔ چھری کا کام ہے چلانا، چھری چلتی ہے، جب اس کو چلائیں تو وہ کاٹتی ہے، لیکن نیچے بیٹا اسماعیل پڑا ہے، چلانے والا باپ ابراہیم خلیل اللہ ہے، چھری کو چلایا، چھری چلتی نہیں ہے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ تھا، کیونکہ چھری کا کام ہے کاٹنا، ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود وہ نہیں کاٹ رہی۔ کیا تھا؟ امر ربی تھا، اور معجزہ یہ ہوا تھا۔ عادت اس بات، عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، اور مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ رہے، پھر زندہ باہر آئے، عقل اس کو نہیں مانتی۔ اللہ رب العزت نے زندہ رکھ کے دکھایا، 40 دن رہے، میرے اللہ کو پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کو پکارتے ہیں، 40 دنوں کے بعد میرے اللہ نے نکالا۔ یہ یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اس خیال سے کہ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالیں گے یہ یہیں ختم ہو جائے گا،
کنویں میں ڈالنے کے بعد ہونا کیا تھا کہ کنویں کے اندر پانی کے اندر یہ ختم ہو جاتے، لیکن یہ معجزہ تھا ان کا، میرے اللہ نے ان کو بچانا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے جیسے ہی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اب فرشتے کی رفتار دیکھے، جبرائیل امین آسمانوں پہ عرشوں پہ اللہ کے پاس تھے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے یوسف صدیق اللہ کے ہاتھ اور پاؤں کپڑے کو بھی پانی چھو نہ پائے۔ جیسے ہی ان کو ڈالا گیا، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پانی پہ پہنچنے سے پہلے جبرائیل امین پہنچ چکے، انہوں نے نیچے پر کر لیا ہوا۔ اب اللہ نے ان کو وہاں سے نکال کے بچا کے دکھایا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ سارے نبیوں کے اپنے اپنے معجزے تھے، ایک دو چار ملے، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے جتنے نبی رسول پیغمبر آئے سب کے سارے اکٹھے معجزے میرے محبوب کو عطا کرے۔ یہ شان تھی میرے محبوب علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے، 12 سے زیادہ نہیں ملے، معجزے ملے 12 سے زیادہ نہیں ملے۔ بڑا مشہور معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا، اس کو دعوت دے کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے آئے، نامہ پارہ سورۃ اعراف دوسرا رکوع، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے، آ کے دعوت دی، اعلان نبوت کیا، فرعون کو دعوت دی۔ اب وہ کہنے والے کہنے لگے موسیٰ تو آ تو گیا، ہمارے پاس کو نشانی بھی لائے، پہلے بھی پیغمبر نبی نشانیاں لے کے آتے تھے، تو کیا لایا ہے؟ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو نشانی بھی لا دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دو معجزے دکھائے، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، اپنے ہاتھ میں عصا تھا، یہ سنت تھی، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے ہاتھ میں عصا پکڑنا۔ پہلے بزرگوں جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑا کرتے تھے، تو عصا پکڑا، موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، جیسے ہی اس کو زمین پہ ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہاں پہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اچانک سے بڑا اژدہا سانپ بن گیا۔ اب دیکھنے والے ڈر گئے، یہ معجزہ تھا، کبھی لاٹھی سانپ نہیں بنی، کبھی سوٹی سانپ نہیں بنتی، معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور دوسرا معجزہ اللہ نے کیا عطا کیا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، جب ہاتھ کو نکالتے ایسے روشن اور چمکدار ہوتا۔ یہ معجزہ تھا، کبھی ہاتھ بھی روشن چمکدار ہوا ہے، ہاتھ سے بھی کبھی روشنی نکلی ہے، یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب اس معجزے کو دیکھا، فرعون کے دربار میں ہوا تھا، فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو للکارنے لگا، کہنے لگا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہنے لگا یہ موسیٰ تو جادوگر ہے، تو جادو جانتا ہے، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلا کے لائیں گے، جمع کریں گے، پھر تیرے سے مقابلہ کریں گے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجع واخا وارسل فی المدائن حاشرین، کہا اپنے علاقے والوں کو موسیٰ کو ٹھہراؤ، ہم بھی علاقوں میں اعلان کروایا فی المدائن حاشرین، شہروں کے اندر سے بڑے بڑے جو جادوگر ہیں، نامور جادوگر ہیں، ان کو ہمارے مقابلے میں لے کے آؤ، موسیٰ سے مقابلہ کریں۔ اب تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں تفاسیر میں موجود ہے، اب فرعون نے اعلان کیا، مختلف علاقوں سے جادوگروں کو جمع کیا گیا، تقریباً 12,000 کے قریب جادوگر جو ماہر تھے اپنے جادو میں، ان کو بلایا گیا۔ ایسے نہیں کوئی ایرا غیرہ کو بلایا گیا، بڑے ماہر تھے، ان کو بلایا گیا۔ جب یہ سارے آئے، ان کے ساتھ ان کے ماننے والے ہر ایک جادوگر کے ساتھ 2-4 لوگ آئے، 12,000 کے لیے فرعون نے اپنے محل میں انتظام کیا، ایک وقت طے کیا، اس وقت کے اوپر کہا کہ موسیٰ تو بھی میدان میں آ، لوگ آس پاس جمع ہو کر دیکھنے لگے، کھلا میدان، 12,000 جادوگر بھی آ گئے۔ اب یہ سامنے سامنے ہوئے، یأتوک بکل ساحر علیم، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور یہ 12,000 کی لائن بھی آئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوئے۔ اب ان جادوگروں کے اندر ایک نابینا جادوگر تھا، بوڑھا تھا، سمجھدار تھا، اس نے باقی سب سے کہا اگر تم میری بات مان لو تو تمہیں دونوں صورتوں میں شکست نہیں ہوگی۔ کہا کیا بات ہے؟
کہا کہ موسیٰ جو سامنے تمہارے مقابلہ کرنے آئے نا جو موسیٰ ہے، اس سے اجازت مانگنا، اپنا ہنر دکھانے کے لیے اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دے دے اس کے مطابق کرنا۔ دو صورتیں ہوں گی، کون کون سی؟ کا اجازت مانگنے کا فائدہ یہ ہوگا اگر یہ سچا نبی ہوا تو ہم ادب کر رہے ہیں اس کا، ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر یہ جھوٹا ہوا تو ہمارا جو جادو ہے اس پہ غالب آئے گا، ہمارے سے زیادہ کچھ جادو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب لکھا ہے تفاسیر میں، اب ان جادوگروں نے ادب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کو ان کی ادا، ادب میرے پیغمبر کی ادا، ادب کرنے کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے سارے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ اب کیا سنیے قرآن اللہ کا، وجاء السحرۃ فرعون، جب جادوگروں کو بلایا گیا، فرعون نے بلا لیا، کہ جادوگر فرعون سے پوچھتے ہیں ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اب اگر ہم فتح یاب ہو گئے، ہم جیت گئے تو ہمیں کیا دے گا؟ فرعون کہنے لگا وانکم لمن المقربین، تم سب کو اپنے میں نیک لوگوں میں شمار کر لوں گا، وزارتیں تمہیں دوں گا، تمہیں عہدے کا لالچ دوں گا۔ اب جب یہ کہا تو اب جادوگر سارے اکٹھے ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آپ پہلے اپنا کام دکھائیں گے یا ہم پہلے اپنا ڈالے اور دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، تم ڈالو پہلے۔ فلما سحروا، جب انہوں نے ڈالا، اعین الناس، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر کے رسیاں زمین پہ پھینکی، وہ جو رسیاں زمین پہ پھینکی گئی تھی وہ ساری کی ساری ان کو سانپ نظر آئی، آنکھوں پہ جادو تھا۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا، موسیٰ علیہ السلام ڈرے۔ اللہ 16ویں پارے سورہ طٰہٰ دوسرا رکوع اللہ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں قال ہی عصای، اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اللہ میں اس کے ساتھ جب تھک جاتا ہوں ٹیک لگا لیتا ہوں، اس کے ساتھ درختوں کے پتے جاڑ لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال القیھا، موسیٰ ڈال اس کو۔ اب زمین پہ ڈالا، جیسے ہی ڈالا نا تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اتنا بڑا سانپ بنا کہ 12,000 جو سانپ حضرت موسیٰ کی طرف آ رہے تھے، اس عصا نے ایک ہی نوالے میں سب کو نگلا۔ اللہ فرماتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ سانپ آیا، موسیٰ علیہ السلام ڈرے، اللہ نے فرمایا خذھا، موسیٰ اس کو پکڑو، لا تخف، ڈرنا نہ، تیرا رب وہ ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اسی سانپ کو دوبارہ تیرے ہاتھ میں عصا بنا کے دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پکڑا، حضرت موسیٰ نے پکڑنے کی دیر تھی، وہ دوبارہ عصا بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اب اس وقت جادوگر سارے کے سارے کہنے لگے ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، قالوا آمنا برب العالمین، ایمان لاتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب۔ اب علماء نے لکھا یہ ادب کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ بات سنا رہا تھا، کبھی عصا لاٹھی جو ہے وہ کبھی سانپ نہیں بنے، عقل کے خلاف بات ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزہ جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت اپنے نبیوں سے صادر کرواتی ہے۔ اگر کوئی اور بات ہو جو عقل کے خلاف ہو، کسی نیک بندے سے ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ کو کام کرے، اس کو قدرت الہی کرشمہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال معجزے پہ بات سنا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے ہیں، ان کے قبیلے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلا پارا اللہ، انہوں نے دوسرا پاؤ، انہوں نے التجا کی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ میں پانی چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ کی قوم پانی مانگنے لگی، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے اللہ عصا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس کو پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا، پتھر سے پانی، لاٹھی لگنے سے پانی نہیں نکلتا، یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، لاٹھی لگی، ہم نے وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکال دیے، ہر ایک قبیلے 12 قبیلے تھے، ہر ایک کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ فرمایا قد علیم کل اناس مشربہم، ہر ایک اپنا علیحدہ لگا لے، اپنا پیتا رہے،
کلو وشربو، کھاؤ اور پیو اور مزے کرو۔ اب لاٹھی لگنے سے پانی نہیں نکلتا، میں معجزہ بتا رہا ہوں، یہ معجزہ تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، قرآن نقشہ کھینچتا ہے 3 پارہ، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں دلائل لے کر آئے۔ فرمایا کیا دلائل لے کر آئے؟ پہلی دلیل انی اخلق لکم من الطین، مٹی کا پرندہ بنایا، بنا کے اس میں پھونک ماری، پھونک مار فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماری، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگا۔ اب کبھی مٹی کا پرندہ بنا کے بھی اڑا، کبھی عقل کے خلاف ہے بات، یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جیسے انہوں نے پھونک ماری وہ اڑنے لگا۔ اب روایت تفاسیر میں آتا ہے کہ چمگادڑ کی شکل بنائی تھی انہوں نے۔ بہرحال اچھا، دوسرا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا، اللہ کی طرف سے عطا تھی کہ اس کو پھونک مارتے، دم کرتے، اگر کوئی ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں اس کے پاس، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، جو نعمت اللہ میرے نے دی ہے اس جیسی کو نعمت دے نہیں سکتے، ہاں اس کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ بناتے پھرے تو مل جائے، لیکن جیسے میرے اللہ نے عطا کیا اس طرح کی کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسا ہو، کسی کی انگلی کا مسئلہ ہو، پوری دنیا پہ پھر لو، جیسے میرے رب نے انگلی بنا دی ایسی کو بنا نہیں سکتا۔ ہاں آرٹیفیشل بنا دیں گے، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ایسے کسی کا ٹانگ نہیں ہے، اب دنیا کی بنائیں گے، مصنوعی بنا کے دکھا دیں گے، لیکن میرے رب جیسے کو لا کے دکھا نہیں سکتا۔ اب بہر بات سنا رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت عطا کی تھی، طاقت میرے اللہ کی طرف سے تھی۔ اب ماں کے پیٹ سے کوئی نابینا پیدا ہوتا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا، اس سے اللہ کے حکم سے اس پہ دم کرتے، اس کو آنکھیں مل جایا کرتی تھی۔ یہ کبھی ایسے آنکھیں ملی نہیں ہیں، یہ میرے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر جس کو برس کی بیماری ہوتی تھی، یہ بڑی موذی بیماری ہے، ہلاک ہو جاتا ہے بندہ اس سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت عطا کی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں دم کرتے، ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو صحت یاب کر دیتا۔ اب یہ اور مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، بڑی مشہور روایت ہے۔ وَأُحْيِي قرآن پاک 3 پارہ سورۃ آل عمران، اس کا 3 پاؤ کا آخری رکوع، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی والے اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، مردے کو بھی زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر کہاں پہ چلنا ہے تم نے؟ اب لکھا ہے تفاسیر میں 4 مردوں کو زندہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ کوئی ابھی فوت ہوئے، کوئی تھوڑی دیر بعد، کچھ سالوں پہلے پرانے فوت ہوئے۔ اب جو میں بعض سالوں پرانا فوت ہوا تھا، اب بستی والے کہنے لگے عیسیٰ مانتے ہیں ہم کہ جندوں مردوں کو زندہ کر لیا تم نے، یہ تو بھی تازے فوت ہوئے تھے نا، کوئی پرانا کوئی ہے تو اس کو تو زندہ کر کے دکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اچھا چلو پھر کس کی قبر پہ جاتے ہو؟ ایک پرانی قبر، بوسیدہ قبر پہ پہنچے، وہاں پہ کھڑے ہوئے، کہا اس قبر کے اندر جو ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑے ہو جا میرے رب کے حکم سے۔ اب وہ قبر کے اندر سے اٹھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تھے، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تھے، وہ اٹھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے، بال سفید ہو چکے تھے حضرت سام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا آپ کون؟ کا میں نوح کا بیٹا سام ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کا یہ منظر ہے۔ پوچھا کہ آپ کے دور میں تو یہ بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سفید ہونا شروع ہوئے، اب سنیے گا۔ حضرت سام کہنے لگے عیسیٰ جب آپ نے مجھے کہا نا قم بِإِذْنِ اللہ، تو مجھے دہشت، خوف، ڈر اتنا لگا کہ کہیں قیامت نہ برپا ہو گئی ہے تو میرا کیا بنے گا، اس دہشت کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ تو کہا میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، مجھے واپس اپنی جگہ پہ بھیج دے، مجھے ڈر لگتا ہے قیامت کے ہولناک اور سختی سے۔ پھر اللہ سے دعا کی، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو واپس اپنی قبر میں سلا دیا گیا۔ بہرحال یہ معجزے سنا رہا ہوں، اب سارے معجزے اپنی جگہ پہ، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے ملے، سارے معجزے میرے محبوب کو ملے، ان سب سے بڑھ کے جو معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو اپنے پاس عرشوں پہ بلایا تھا۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں تھا۔ نبیوں نے دعائیں کی تھی یا اللہ اپنا دیدار کروا۔ قرآن 7واں پارہ آخری صفحہ آخری رکوع، فرمایا لا تدرک الابصار، فرمایا کہ تم یہ اس آنکھ سے تم میرا نہیں دیدار کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے، تم اس آنکھ سے مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ سے عرض کی یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں،
اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا اگر موسیٰ تو ضد کرتا ہے تو میں اپنے نور کی تجلی اس طور پہاڑ پہ پھینکتا ہوں. اگر یہ طور پہاڑ میرے نور کی تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر اپنے رب کا دیدار کر سکے گا. قرآن نقشہ کہتا ہے نامہ پڑا فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی کو اس پہاڑ پہ پھینکا ڈالا تو کیا ہوا کہ پہاڑ زمین کے ساتھ مل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. خر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا ہاتھ جوڑ کے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں توبہ کرتا ہوں میں پہلے ایمان والوں کی طرح ہو جاتا ہوں، میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا. اب یہ سناتا ہوں، اب میرے محبوب پہ قربان جائیے نا. اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو اپنے پاس بلایا. قرآن کہتا ہے کہ اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے دنیا کے اندر، میرے محبوب تو دنیا میں تھے ہی نہیں، آپ تو دنیا سے اوپر نکل چکے ہوئے تھے نا. اللہ رب العزت نے میرے محبوب کی انہی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا. پتہ نہیں کتنی دیر دیدار ہوتا رہا. یہ تفاسیر میں لکھا موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ جو ملا معراج کا معجزہ تھا. میں ایک دو اشارے صرف دے دوں میرے نبی کے معجزوں کے، معراج کے انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کروں گا معجزے ایک دو. ابو جہل آیا، معجزوں پہ بات کر. ابو جہل آیا میرے محبوب کے سامنے، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا چچا تھے اے بھتیجے تو اپنے آپ کو سچا نبی کہتا ہے؟ کہ نام. اچھا اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. قربان اس ہستی کے اوپر محبوب علیہ السلام نے فرمایا چچا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون. یہ کہنا تھا اللہ کی قدرت الہی تھی کہ ابو جہل کی مٹھی میں جو تھی نا وہ چھوٹے کنکر تھے. وہ بول کر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ. جب یہ کلمہ پڑھا ابو جہل کی بدبختی دیکھو، اس نے وہیں پہ چھوڑ کے ان کو زمین پہ بیٹھ دیا. اب یہ میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. اب نبی علیہ السلام کے دو صرف اب کبھی کنکر بھی بولے کبھی پتھر بھی بولے، یہ میرے محبوب کے معجزے تھے. محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے، ایک جگہ پہ آپ آرام کے لیے لیٹے. حدیث بیان کرنے والے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ میں محبوب علیہ السلام کے پیرے پہ کھڑا تھا، باقی سائے آپ ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے، باقی بھی اپنی جگہ پہ جن کو جہاں پہ سایہ ملا لیٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ ہوں سامنے ایک درخت تھا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ درخت ہلا ہے. چلو یہ سمجھ آتا ہے ہوا سے درخت ہلتا ہی رہتا ہے، سمجھ آ گئی. لیکن کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ درخت ہلنے کے بعد نا زمین کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھا ہے. میں تجسس میں پڑ گیا کہ درخت بھی کبھی زمین کو چیر کے آگے آیا. تو میں پیچھے ہٹ کے دیکھنے لگا یہ منظر. وہ درخت وہاں سے نکلا آیا میرے نبی علیہ السلام کے پاس. آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے قدموں پہ اس نے اپنے آپ کو جھکایا، پھر اٹھا، پھر واپس چلا گیا. میرے محبوب علیہ السلام جب بیدار ہوئے حضرت یعلا بن مرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج تو حیرانگی ہو گئی، آج تو بڑا عجیب معاملہ پیش آ گیا. یعلا کیا ہوا؟ وہ جو سامنے درخت ہے نا وہ آیا تھا آپ کے پاس ایسے ایسے کر کے گیا. اب سنو میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تم جب سوتے ہو تمہارا سارا جسم سو جاتا ہے، میں محمد جب سوتا ہوں میرا دل جاگتا رہتا ہے، مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تم جب سوتے ہو تمہارا سارا جسم ہی سو جاتا ہے. یہ میرے نبی کی خاصیت تھی. آپ نے فرمایا تم جب سوتے ہو تمہارے لیے حکم یہ ہے سو کے اٹھو تو وضو کر کے عبادت کرو. میرے لیے حکم یہ نہیں ہے میں جب سو کے اٹھوں میرا وضو نہیں ٹوٹتا، میں جیسے چاہوں عبادت کر لوں. یہ خاصیت تھی میرے محبوب کی. بہرحال بات جو سنا رہا تھا حضرت یعلا بن مرہ نے جب یہ کہا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل آئے تھے مجھے بھی بتا کر گئے، یہ بڑے عرصے سے نا اللہ سے دعا کر رہا تھا آخری نبی کا دیدار ہی کروا دے یا اللہ. آج اس کو موقع ملا تھا، اللہ نے اس کو اجازت دی، وہ میرا دیدار کرنے آیا. یہ شان تھی میرے محبوب. کبھی درخت بھی زمین کو چیر سکتا ہے، یہ معجزہ تھا میرے محبوب کا. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو رہا ہے. ایک بدو آیا، میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے. بدو نے آ کے پوچھا، جنگ سے واپسی تھی، بدو نے آ کے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا نام. تو کہا میں نہیں مانتا. آپ نے کہا اچھا پھر کیسے مانے گا بتا. اس نے آس پاس دیکھا ایک درخت ہی نظر آیا. اس نے کہا اگر یہ درخت گواہی دے پھر میں مان جاؤں گا. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے.
اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا پھر تو ہی جا کے اس کو بتا تجھے اللہ کا رسول بلا رہے ہیں۔ اب یہ بدو اٹھا گیا درخت کے قریب، یہ بدو ہی روایت کہتے جیسے ہی میں قریب پہنچا کہ میں نے سلام، آپ نے کہا تھا پہلے میرا سلام پیش کرنا، جیسے ہی سلام پیش کیا وہ درخت ہلنے لگا، درخت ہلنے لگا۔ آپ جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، زمین نے بھی راستہ دے دیا، وہ قریب میرے محبوب کے آیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے وہ درخت جھکا، بدو دیکھ رہا تھا۔ جب اتنی دیر ہوئی نا تو محبوب نے فرمایا اب اور بھی کچھ چاہیے؟ اس نے کہا نہیں اب کچھ نہیں چاہیے، درخت کہہ کے واپس چلا جب میں ایمان لاتا ہوں آپ کے اوپر کلمہ پڑھ کے۔ یہ معجزہ تھا، کبھی درخت بھی ایسے ہوا ہے، یہ میرے محبوب کا معجزہ تھا۔ پھر یہ معجزہ تا خیبر کا موقع 7 ہجری ہے، خیبر کا موقع 7 ہجری ہے۔ محبوب علیہ السلام کو مکے سے ہجرت کی ہوئے مدینہ میں 7 سال ہوئے تھے، 8ویں سال مکہ فتح ہوا ہے۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، خیبر مدینہ کے قریب ہے، مکے سے دور ہے۔ خیبر کو فتح کرنے گئے ہیں، فتح ہو گیا ہے، واپسی پہ آپ آ رہے ہیں۔ ایک خیبر کی رہنے والی یہودن عورت ہے، اس نے میرے محبوب کی دعوت کر دی، اور یہ ویسے بھی اسلام کے اندر ہے مسلمان پہ 5 حق ہے، ان میں یہ بھی حق ہے کہ تو دعوت کرے تو قبول کرنی چاہیے، آنا جانا بعد کی بات ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ رحمانہ تھا اور رحیمانہ تھا کہ آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ نے فرمایا ہم تیری دعوت قبول کرتے ہیں، ہم آئیں گے۔ یہودن عورت تھی، اب صحابہ کو بھی پتہ تھا نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن میرے محبوب نے دعوت کو قبول کیا۔ آپ دعوت پہنچے، اس نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے پکایا ہوا تھا، اس میں زہر ملا دیا تھا، اور محبوب علیہ السلام کے سامنے گانا آیا۔ آپ کے ساتھ صحابی بھی تھے، اور صحابہ نے جلدی سے تناول فرمایا، نوش کر لیا۔ محبوب علیہ السلام نے جیسے ہی نوالہ ایک نوالہ کھایا تھا، دوسرا گوشت کا ٹکڑا لیا نا، قربان جو یہ کبھی گوشت بھی بولا ہے، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ گوشت بول کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، اس صورت میں میرے میں زہر ڈالا۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے پھر دیکھے نبی علیہ السلام کی ذات میں بات آئی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ خیر میں نے جان بوجھ کے کیا، کیوں زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے ملایا تھا اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو ختم ہو جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر سچے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ نے بتا دیا تھا میرے محبوب کو، یہ معجزہ تھا میرے محبوب علیہ السلام کا۔ اور ان سارے معجزوں، اب یہ معجزہ تھا نا 1444 سال 45 سال گزرنے کے بعد، آج بھی سائنس تحقیق کر کے آئی ہے کہ چاند کے اوپر وہ لکیر آج بھی موجود ہے جو 45 سال پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ یہ مکے والا یہ معجزہ تھا نا، وہ کر کے دکھائے، ان کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتا، یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ معجزہ تھا میرے محبوب کا۔ مکے والوں نے کہا تھا نا ہم تب مانے کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ 45 منٹ پونا گھنٹہ میرے محبوب علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھے ہوئے، یہ معجزہ تھا میرے محبوب علیہ السلام۔ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ ان سب سے بڑھ کے معجزہ کیا تھا؟ میرا اللہ کا دیدار تھا جو اللہ نے کروایا تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ ہماری الا البلاغ المبین۔